الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آئیے درود شفاعت پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ میرے نبی، پیارے نبی، نبیوں کے نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ درود پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 8 مدنی کام کورس کا سلسلہ ہے۔ آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر توجہ کی کمی ہوئی تو سمجھنے کی کمی کا بھی امکان ہے، اور اگر صحیح سمجھائی نہیں تو صحیح سمجھائیں گے کیسے؟ اس لیے بڑی توجہ کی حاجت ہے۔ ہاں، ضرورتاً آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ سیو رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب گھر پر رہ کر توجہ کرنا ہے تو قدر آزمائش، لیکن اگر کسی نیکی میں، خیر میں مشقت زیادہ ہو تو اس میں اجر و ثواب کا ترتب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں ثواب سے محروم نہ فرمائے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کے لیے مرکزی مجلس شورا بنائی ہے۔ سن 2000 میں شورا بنی تھی، اس میں اراکین کچھ تبدیل بھی ہوتے رہے، نئی بھی آتے رہے، اور موجودہ جو ترکیب ہے اس کے مطابق 27 اراکین شورا ہیں، نگران شورا سمیت۔ اسلامی بھائیوں میں تقریباً 107 شعبہ جات میں مدنی کام ہو رہا ہے۔ اسلامی بہنوں کے بھی کثیر شعبے اس کے اندر شامل ہیں۔ اسلامی بہنوں کے مدنی کام کی تنظیمی ترکیب یہ ہے کہ حتی الامکان اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں سے کام لیں، تاکہ شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے اور پورا کیا جا سکے۔ تو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ایک رکن شورا ابو ماجد حاجی محمد شاہد اتاری مدنی، جو کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کے تحت عالمی مجلس مشاورت ہے، جس کے اندر اسلامی بہنوں میں مختلف شعبہ جات کی تقسیم ہے۔ عالمی مجلس مشاورت نے آگے پھر تقسیم کی ہوئی ہے، دنیا بھر کے ممالک، اسلامی بہنوں کے شعبہ جات۔ پاکستان کے اندر ایک اسلامی بہن نگران ہیں، اور اس کے بعد 6 ریجن تو اسلامی بہنیں 6 نگران ہیں، زون 41 ہیں تو 41 نگران ہیں، پھر نگران کابینہ، پھر نگران ڈویژن مشاورت، پھر نگران علاقہ مشاورت، پھر حلقہ، اور پھر ذیلی حلقہ۔ اسلامی بہنوں میں بھی یہی ترکیب ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی یہی ترکیب ہے۔ بعض جگہوں پر زون اور کابینہ کی تعداد میں کچھ فرق آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کو آسانی دینے کے لیے اس کا رقبہ، اس کا حجم جو ہے وہ کم کیا گیا ہے۔ 8 مدنی کام جو اسلامی بہنوں کو کرنے ہوتے ہیں اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان میں اول مدنی کام جو ہے وہ ہے انفرادی کوشش۔ انفرادی کوشش
کو سمجھنے سے پہلے آئیے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ذیلی حلقہ جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسجد اور اس کی سراؤنڈنگ، اطراف کی آبادی، رہائشی مکانات ہیں، مارکیٹ ہے، اسکول کالج، سرکاری اور غیر سرکاری جو جگہیں اور ادارے ہوں، یہ تنظیمی طور پر ذیلی حلقہ ہے۔ بعض جگہ کوئی خاص کالونی، خاص ایریا، کوئی ریزیڈنشل کالونی یا کوئی بھی ایک اسٹریٹ یا کوئی خاص ایک ادارہ، اس کو بھی اہمیت کے پیش نظر ذیلی حلقے کی حیثیت تنظیمی طور پر دی جا سکتی ہے اور دی جاتی ہے۔ ذیلی حلقے میں کتنی رکنی مشاورت ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ 4 رکنی مشاورت ہوگی، ایک ذیلی مشاورت نگران ہوں گی اور ان کے ساتھ علاقۂ دورہ کی ذمہ دار اسلامی بہن، پھر مدنی انعامات کی ذمہ دار اسلامی بہن اور مدنی عطیات باکس ذمہ دار۔ مدنی مذاکرہ چونکہ بہت اہم مدنی کام ہے، پیر و مرشد الحمدللہ اس میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری شرعی، تنظیمی، طبی، اخلاقی، معاشرتی، گھریلو طور پر ہماری تربیت فرماتے ہیں، تو اس کام کے اہمیت کے پیش نظر یہ مدنی کام ڈائریکٹلی ذیلی مشاورت نگران اسلامی بہن کے ذمہ ہے۔ یہ 8 مدنی کام آپ کے سامنے ہیں، جس میں 3 مدنی کام اسلامی بہنوں نے ڈیلی کرنے ہیں، روزانہ کرنے ہیں، اور 3 مدنی کام ویکلی ہیں، ہفتہ وار ہیں، اور 2 مدنی کام منتھلی یعنی ماہانہ ہیں۔ یہ 8 مدنی کام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر، اپنے ادارے اور اپنے محلے رشتہ داروں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ان روزانہ کے 3 مدنی کام میں پہلا مدنی کام ہے انفرادی کوشش۔ یہ کیا ہے؟ چند اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ ایک تو ہے نا کہ بہت ساری اسلامی بہنیں جمع ہیں تو درس و بیان کیا جائے، نعت شریف تلاوت کی جائے، یہ اجتماعی کوشش ہے۔ انفرادی کوشش کیا ہے کہ ایک اسلامی بہن ہے، 2 ہیں، 2 4 5 7 ہیں، ان پر انفرادی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ہم اس کو انفرادی کوشش کہتے ہیں۔ انفرادی کوشش کس کام کے لیے کرنی ہے؟ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کے رسول کی طرف بلانا ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے، جنت کی طرف بلانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، خیر کی طرف لانا ہے، اسلام کی طرف لانا ہے، فرائض، واجبات، سنت اور مستحبات کی طرف لانا ہے، اچھے اخلاق کی طرف بلانا ہے۔ اور یہ نیکی کی دعوت دینا یہ تو خیر کا کام ہے، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں ابھی جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، یہ ہے پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان پیش کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت جو شخص دیتا ہے، اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت جو بھی دیتا ہے، وہ اللہ پاک کا اطاعت گزار ہے، وہ اللہ تعالی کے حکم کی پیروی کر رہا ہے۔ تو انفرادی کوشش میں نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ نیت ہو جائے کہ اللہ کے اس حکم پر میں عمل کر رہا ہوں،
تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انفرادی کوشش فرماتے، اس کا ایک بڑا حسین انداز آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے بوڑھے والد ابو قحافہ کو لے کر مکہ مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوئے، فرمایا اے ابو بکر، تمہیں اپنے بوڑھے باپ کو کیوں تکلیف دی؟ میں خود ان کے پاس آ جاتا۔ اب صدیق اکبر کی سعادت مندی دیکھیے، یہ تھی میرے نبی کی عاجزی انکساری کہ تم نے بوڑھے باپ کو کیوں تکلیف دی، میں خود آ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ عرض کی صدیق اکبر کا عشق، صدیق اکبر کی سعادت مندی۔ عرض کی حضور، ان کا یہاں حاضر ہونا ہی زیادہ مناسب تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو سامنے بٹھایا، دل پر ہاتھ رکھا، فرمایا ابو قحافہ اسلام قبول کر لو، سلامتی کو پالو گے۔ تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں، میرے نبی کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں، جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا، جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا۔ دیکھیں کیسا انداز ہے نیکی کی دعوت دینے کا، انفرادی کوشش کرنے کا۔ یہ نہیں فرمایا ابو قحافہ بوڑھے ہو گئے اب تو مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ ابو قحافہ نہیں، ڈانٹا نہیں، ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، سختی نہیں فرمائی، میرے نبی نے نرمی فرمائی، شفقت فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انفرادی کوشش فرماتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کے ذریعے سے انفرادی کوشش کی۔ دیکھیں انفرادی کوشش کا ایک انداز، اور اس دور کے لحاظ سے اسلامی بہنوں کو ایس ایم ایس کر سکتی ہیں، واٹس اپ کر سکتی ہیں، ای میل کر سکتی ہیں۔ وائس میسج کا مشورہ نہیں دوں گا کہ اسلامی بہنوں کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹر لکھا، خط لکھا، شدت کے وقت میں حساب سے پہلے راحت کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ یہ انفرادی کوشش کا ایک انداز بھی پتہ چلا۔ انفرادی کوشش کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں کیا بیان ہوتا ہے، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا عمل بھی اس میں انشاءاللہ عز و جل عرض کیا جائے گا۔ کس کس پر انفرادی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کس طرح کریں۔ اپنے پیرنٹس پر انفرادی کوشش کریں، ابو پر، والدہ پر انفرادی کوشش کی جا سکتی ہے، اور جو اسلامی بہنیں شادی شدہ ہیں اپنی ساس پر انفرادی کوشش کریں، اپنی پھپھی پر انفرادی کوشش کریں، اپنی خالہ پر انفرادی کوشش کریں، جو بچوں والیاں ہیں اپنے بچوں پر انفرادی کوشش کریں، اور دیگر جو محارم رشتہ دار ہیں ان پر انفرادی کوشش کریں، اپنے چچا پر انفرادی کوشش کریں، اپنے تایا ابو پر انفرادی کوشش کریں، اپنے نانا پر انفرادی کوشش کریں، اپنے دادا ابو پر انفرادی کوشش کریں۔ نئی اسلامی بہنوں پر تو بہت انفرادی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کے ابو پر انفرادی کوشش کریں جو شادی شدہ ہیں، اپنی بھابھی پر بھی انفرادی کوشش کی جا سکتی ہے، اپنی نند پر بھی انفرادی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو انفرادی کوشش نگران پر بھی کی جا سکتی ہے، ماتحت پر بھی کی جا سکتی ہے۔ بہن پر انفرادی کوشش کی مثال اب آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ کتاب سے پیش کی جا رہی ہے۔ بہت مشہور سخی ہیں حاتم طائی، ان کی بیٹی نے اسلام قبول کیا۔
اب اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے بھائی عدی بن حاتم پر انفرادی کوشش کی اور اس کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے آگاہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سن کر، عادات کریمہ سن کر بڑے متاثر ہوئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو بہن اپنے بھائی پر انفرادی کوشش کرے۔ اور دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ بتائے گئے، ہم کیا بتائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ وغیرہ تو ہمیں ہر وقت بتانے ہی بتانے، خاص طور پر یہ بتانا ہی ہے۔ اچھا وہاں ابھی قبول اسلام کا معاملہ تھا، تو یہاں کیا ہے؟ ترغیبات نیکیوں کی، امیر اہل سنت کا تعارف پیش کرے، دعوت اسلامی کا تعارف پیش کرے۔ بیٹی پر انفرادی کوشش کا واقعہ عیون الحکایات بڑی پیاری کتاب ہے، اسلامک سٹوریز اس کے اندر ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا سے باخبر رہتے تھے، حالانکہ کوئی موبائل کا دور نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی سی سی ٹی وی کے سلسلے نہیں ہیں۔ آپ رات کو دورہ فرماتے تھے مدینہ پاک کی مبارک گلیوں میں، کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ ایک گھر کے پاس آپ ٹھہرے، اندر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا امی جان آپ کو معلوم نہیں فاروق اعظم نے کیا حکم جاری کیا ہے؟ ماں بولی بیٹی ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملائے؟ انہوں نے تو یہ فرمایا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی اب تو تمہیں فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم تو دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، جاؤ ملا دو۔ لڑکی بولی خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، ان کے سامنے تو فرما برداری کروں، ان کی غیر موجودگی میں نافرمانی کروں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میرا رب تو مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ فاروق اعظم یہ گفتگو سن رہے تھے اور صبح آپ نے مزید تحقیقات کی اور پھر اپنے شہزادے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگا جو قبول ہوا، اور سبحان اللہ شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس سے پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماں کیسی تو پھر آگے بیٹا کیسا، واہ۔ تو دیکھیں بیٹی کی انفرادی کوشش، ماں پر انفرادی کوشش، تو یہ ایک مثال دی گئی، ماں پر انفرادی کوشش کی۔ اب بیٹوں پر انفرادی کوشش کی مثال آپ کے سامنے اسود الغابہ کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ جنگ قادسیہ میں سیداتنا خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئی تھیں، اور جنگ سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کی ذہن سازی کی کہ تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور کفار سے جنگ میں بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب جنگ کا میدان گرم ہو جائے تو میدان جنگ میں کود جانا، اور سنو کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ تو 4 شہزادے، ماں نے بیٹوں پر انفرادی کوشش کی، آگے بڑھے اور بڑھ چڑھ کر کفار کا مقابلہ کیا، باری باری شہید ہو گئے۔ جب شہادت کی خبر ملی تو حضرت سیداتنا خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ مجھے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ میں اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ، 4 شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ دیکھیں بیٹوں پر انفرادی کوشش کی جا رہی ہے اور جان قربان کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ تو اب مائیں اپنے بیٹوں پر انفرادی کوشش کریں، بیٹیوں پر انفرادی کوشش کریں۔ جامعۃ المدینہ میں بیٹا داخلہ لے لو، بیٹی جامعۃ المدینہ میں پڑھو،
میرا بیٹا، میرا بچہ مدنی چینل دیکھا کرو، میرا بیٹا عطاری بن جاؤ، امیر اہل سنت کے یہ فضائل ہیں، یہ فوائد ہیں پیر پکڑنے کے، مرید ہونے کے۔ قرآن پاک پڑھو، آن لائن یہ کورس کر لو، اجتماع میں شرکت کرو، دینی مطالعہ کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بیٹوں پر انفرادی کوشش کی مثال۔ اور اب ٹاپکس کیا ہوں گے، کیا گفتگو کی جائے، ڈسکس کیا کی جائے گی انفرادی کوشش میں؟ دیکھیں، انفرادی کوشش کے لیے علم ہونا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل زندہ باد، سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا مرحبا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، دعوت اسلامی کی کتب، دعوت اسلامی کے رسائل، میرے مرشد کے رسائل، ہر ہفتہ اعلان ہونے والے رسائل، اجتماعات میں شرکت وغیرہ وغیرہ۔ اور دی بیسٹ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بالغات۔ تو انفرادی کوشش کرنی ہے تو یہ ٹاپکس ہیں، بالخصوص پیرنٹس پر انفرادی کوشش کرنی ہے، یا بقیہ پر بھی کریں تو یہ چیزیں ہیں۔ فرائض کی پابندی ہے، اس تعلق سے ذہن دیا جائے حسب موقع، جیسا موقع۔ خوش اخلاقی اپنانے کی دعوت دی جائے۔ خوش اخلاقی کا موضوع بہت وسیع ہے، بہت واسٹ ہے۔ پردے کا ذہن دینا ہے کسی اسلامی بہن کو، لیکن پہلی ملاقات میں نہیں، جب وہ مائل ہو اس وقت قائل کیا جائے۔ مدنی چینل کا ذہن دیکھنا، ذہن دینا، یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ کیوں دیکھیں مدنی چینل؟ تو بتائیں کیوں دیکھیں، اس کے فوائد بتائیں۔ مدنی کاموں میں معاونت، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقت دیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ٹاپکس کچھ ایک سمجھیں کہ نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ بہت سارے ٹاپک ہیں، اور ایک ایک ٹاپک کے اندر کتنے کتنے ٹاپک ہیں۔ اور اس کے لیے نماز کی ادائیگی تو فیضان نماز کتاب موجود ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فیضان زکوٰۃ موجود ہے، خوش اخلاقی کے تعلق سے سبحان اللہ حسن اخلاق رسالہ موجود ہے، احترام مسلم رسالہ موجود ہے۔ پردے کا ذہن دینے کے لیے مطالعہ کرنا ہے تو پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب، اس کا مطالعہ کر لیں۔ مدنی چینل تو آپ دیکھیں تو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا ترغیب دلانی ہے۔ دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا سبحان اللہ چھایا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ مدنی کام کرنے کے کیا فضائل ہیں، کچھ اس میں بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی وہ ذہن بنے گا۔ شوہر پر انفرادی کوشش کی مثال۔ ابو جہل بہت بدبخت تھا، اسلام کا دشمن، اللہ اور رسول کا دشمن، مگر بیٹا صحابیت کے شرف سے مشرف ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان بے نیازی۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس خوف سے مکے سے چلے گئے کہ انہیں کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو ان کی زوجہ حضرت سیداتنا ام حکیم ان کی تلاش میں نکل پڑیں، تو ایک علاقہ ہے تیہامہ، اس کے ساحل پر ان کو جا کر پا لیا۔ تو ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا، اے میرے چچا زاد، ایک رحم دل احسان فرمانے والی ہستی، لوگوں میں سب سے افضل ہستی، سب سے عظیم ترین ہستی کی طرف سے آ رہی ہوں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لو۔ یہ انفرادی کوشش کی، اور آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے حضرت سیداتنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اثر پیدا ہوا، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بچوں کے ابو پر انفرادی کوشش، جو شادی شدہ اسلامی بہنیں ہیں، اور دیکھیں کیا کیا ٹاپکس ہو سکتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھنا، مرید بنانے کے تعلق سے، دینی مطالعے کے تعلق سے، تنظیمی ذمہ داریوں کے تعلق سے، نماز سب سے پہلے ہے، نماز کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے، درود خوانی کے تعلق سے، اور ذرا مولڈ ہو جائیں تو داڑھی کے تعلق سے، امامے کے تعلق سے، مدنی لباس کے تعلق سے، قرآن پاک مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے پڑھنے کے تعلق سے، کتنے ٹاپکس ہیں۔ ایک صحابیہ حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش کا ایک انوکھا انداز۔ آپ کے شوہر نضر بن مالک کا انتقال ہوا تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا،
ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انفرادی کوشش کی, فرمایا پہلے اسلام قبول کرو پھر شادی ہوگی. تو ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شرف اسلام سے مشرف ہوئے. یہ پہلے بھی عرض کیا گیا, یہ مزید اور آپ کے سامنے آ گئے. انفرادی کوشش کے ٹاپکس جو ہیں یہ پہلے بھی عرض کیے گئے. اب چاہیں تو اس کی بھی پکچر بنا سکتے ہیں. یہ 8 بینیفٹس, فوائد, ثمرات انفرادی کوشش کرنے کے. اللہ کے حکم پر عمل نیکیوں پر استقامت کا ذریعہ ہے. کیونکہ ہم کسی کو انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی طرف بلائیں گے تو اللہ چاہے گا تو ہم بھی اس پر استقامت پائیں گے. انفرادی کوشش کرنے سے عاجزی حاصل ہوگی اور تکبر کی کاٹ ہوگی. ایک رابطے کا ذریعہ بنے گا, مدنی کاموں کی ترقی ہوگی, دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن ہوگا اور اس کے ایڈورٹائزمنٹ ہوگی. سلام جب انفرادی کوشش ہوگی تو سلام بھی تو کرنا ہوگا نا اسلامی بہنیں. آج کل جو حالات ہیں وہ خیر جو ہے اللہ عافیت دے. نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ الرحمن. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھانا کس طرح؟ انفرادی کوشش کے ذریعے سے. ابھی ٹاپک ہمارا انفرادی کوشش ہے. تو انفرادی کوشش کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کی سعادت ملے گی. اچھا سمجھایا جا رہا ہے تو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا نا, اور اگر وہ نیکی پر عمل کرے گا تو اس کے ثواب میں ہمارا حصہ ہوگا, اور امید ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے گا. نیکیوں پر استقامت ملے گی انشاءاللہ الرحمن انفرادی کوشش کی برکت سے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نیک کام پر استقامت مقصود ہو اس کی دوسروں کو ترغیب دلائیے, انشاءاللہ الرحمن استقامت نصیب ہو جائے گی. تکبر کی کاٹ ہوگی, کیونکہ دوسروں کی ملاقات کے لیے نہ جانا یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. تو انفرادی کوشش سے اس کی کاٹ ہوگی انشاءاللہ. رابطے کا ذریعہ ہے انفرادی کوشش. نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت حاصل ہوگی, اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے. ہم نے انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دی, اگر ہماری انفرادی کوشش مؤثر ہوئی, اور ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے, سمجھانا فائدہ دیتا ہے, تو وہ نیکی کرتا رہے گا, ہمیں ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے, خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. درس دینے کی فضیلت پانے کا بھی, ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت پانے کا ذریعہ بھی ہے انفرادی کوشش. نیکی کرنے والا, نیکی کرانے والا, نیکی کا مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق حقدار ہیں. ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا, اور ایسے کو جہنم کی سزا دینے میں اللہ پاک اپنے کرم سے حیا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سلام کی سنت عام ہوگی. محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان, اعبدوا الرحمن وافشوا السلام, اللہ پاک کی عبادت کرو اور سلام کو عام کرو. اور دوسرا ارشاد بھی ہے, کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے, اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو. مدنی کاموں کی ترقی کا باعث ہے انفرادی کوشش. گھر درس, مدرسۃ المدینہ, بالغات وغیرہ وغیرہ, ہفتہ وار اجتماع, کتنے ٹاپکس ہیں جس پر انفرادی کوشش کے ذریعے سے کام کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کا تعارف اور انٹروڈکشن بھی اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے.
انفرادی کوشش کے 3 بنیادی مدنی کام: اچھی ملاقات، بہتر گفتگو اور بعد ملاقات کیے جانے والے کام. یہ 3 آگے مختصراً اس کی وضاحت بھی پیش کی جاتی ہے. اچھی ملاقات کس طرح ہوگی؟ کسے اچھی ملاقات قرار دیا جائے گا؟ اچھی ملاقات وہ ہے کہ جس میں اسلامی بہن کو نام لے کر اگر معلوم ہو تو مسکراتے ہوئے سلام و مصافحہ کرے، اور مصافحے کے دوران توجہ بھی اس کی طرف ہو. اب دیکھیں ہاتھ ملایا جا رہا ہے اور دیکھ ادھر رہے ہیں تو یوں ایک عجیب سا ایک اس کا اثر ہوگا. نام امیر علیہ سنت کی شان یہ ہے کہ مہینوں سالوں کے بعد کوئی ملاقات کرے نا تو امیر علیہ سنت اس کا نام لے کر اس کو پکارتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو 10 20 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی آیا تو امیر علیہ سنت نے نام لے کر بلایا، تو اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. اور جب ملاقات ہو رہی ہے تو نگاہیں نیچی رہنی چاہیے اور ایک ہی بات بار بار ریپیٹ نہ کی جائے اور زیادہ لمبی نہ کی جائے. گفتگو بہتر ہو. انفرادی کوشش کا تو یہ خاص وہ معاملہ ہے. ایسے سوالات نہ کیے جائیں جس میں جھوٹ میں مبتلا ہونے کا امکان ہو. آپ کو کیسا لگ رہا ہے، یہاں کا ماحول کیسا لگ رہا ہے؟ اب وہ بیچاری کو اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے یا فرسٹ ٹائم آئی ہے اور اس کو اجنبیت اور ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جھینپ کر وہ کہے کہ نہیں بہت اچھا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، تو بیچاری جھوٹ میں مبتلا ہو جائے. اور بھی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر، اور مرعوب بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے. لباس، فیشن وغیرہ پر بالکل تنقید نہیں کرنی چاہیے، کوئی اختلافی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بات نہیں کاٹنی چاہیے، نرمی سے سمجھانا چاہیے. اگر وہ کوئی سخت بات کر دے تو صبر کر کے سمجھائیں، اعتراض نہیں، تنقید نہیں، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ. لہجہ بہت شفقت والا، مہربانی والا ہونا چاہیے. ملاقات کے اختتام پر رابطہ نمبر تو لینا چاہیے، اور آج کل واٹس اپ کی وہ تراکیب ہیں تو آپ نمبر لے کر اگر واٹس اپ گروپ بنا لیں، پھر اس میں کچھ جو خیر کے کام ہیں وہ شیئر کرتے رہیں، انشاءاللہ رابطے کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا. ملاقات کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے رابطہ رکھنا ہے، اور بالفرض آپ کہیں کسی اور علاقے میں کسی اور محلے میں اجتماع میں گئی ہیں، بالخصوص مبلغہ اسلامی بہن جو وہ گئی ہیں، تو وہاں کی رہنے والی اسلامی بہنوں سے بھی ان کا رابطہ کرا دیا جائے. اس کا احسان نہ لیا جائے، اس کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے. اگر کوئی اسلامی بہن جن پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں بیمار پڑ جائیں تو عیادت کریں، فوت ہو جائے کوئی گھر میں تو تعزیت وغیرہ کا سلسلہ ہو. دعوت اسلامی والی بنایا جائے، اپنے گرد نہ پھرایا جائے. ہفتہ وار اجتماع وغیرہ مدنی کاموں سے ان کو وابستہ کیا جائے. انفرادی کوشش کی روح کیا ہے؟ ملن ساری. اور انفرادی کوشش کی اہمیت اس سے سمجھیے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں کہ دعوت اسلامی کا تقریباً 99.99% مدنی کام انفرادی کوشش سے ہی ہو رہا ہے. انفرادی کوشش کی روح ملن ساری ہے. جس کو ملن ساری کی نعمت حاصل ہے وہ انفرادی کوشش کر سکتی ہیں. فی ذیلی حلقہ کم از کم 2 اسلامی بہنوں پر ڈیلی انفرادی کوشش کرنی چاہیے. کس طرح؟ ملاقات کے ذریعے، فون کے ذریعے، واٹس ایپ، SMS وغیرہ کے ذریعے سے. امیر علیہ سنت کے کچھ مدنی پھول انفرادی کوشش کے تعلق سے پیش کیے جاتے ہیں. انفرادی کوشش ہر مدنی کام کی جان ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں شخصیات پر انفرادی کوشش کرنے والیوں کو دعوت اسلامی کے شعبہ جات و مجالس کا تعارف یاد ہونا چاہیے. ان کو مدنی بہاریں بتاتے جائیں تاکہ ملاقات کا بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے. دیکھیں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے 3,60,000 بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کی ہے. یہ فگر کیسا ہے؟ اگر معلوم ہو انفرادی کوشش میں بتایا جائے تو کتنا متاثر کن ہے. اسلامی بہنوں کے اجتماعات
پاکستان میں 7,500 کے لگ بھگ ہوتے ہیں باپردہ، اور اس میں شرکت کرنے والی اسلامی بہنوں کی تعداد جو ویکلی آتی ہیں 2.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ 5,000 عالمات دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ کے ذریعے بنا چکی ہے، 5,000 عالم بنا چکی ہے کم و بیش، اور 63,000 زیر تعلیم ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات میں کم و بیش 40,000 اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ یاد ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا کافی اثر پڑے گا۔ اور بھی انفرادی کوشش کے تعلق سے امیر اہل سنت کے ارشادات آپ کے سامنے ہیں۔ صرف نئی اسلامی بہنیں نہیں، پرانیوں پر بھی انفرادی کوشش کریں، اور اگر کوئی ذمہ دار اسلامی بھائی یا عالم ہے، کوئی مشہور شخصیت ہے، ان کے بچوں کی امی، ان کی والدہ، ان کی بہن، ان کی بیٹی، وہ رابطے میں آئے کہ دیکھیں آپ کے ابو تو یہ ہیں اور آپ یوں ہیں اور آپ پردہ بھی نہیں کرتی، آپ یہ انداز درست نہیں ہے۔ یہ انفرادی کوشش کے تعلق سے آپ کو مختصراً عرض کیا گیا۔ رسالہ یہ پبلش ہو چکا ہے، شائع ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ آپ فرمائیں۔ اگر طالبات کو نیکی کی دعوت دیں درجے کے دوران تو وہ اجتماعی کوشش ہوگی یا انفرادی کوشش کہلائے گی؟ انفرادی طور پر اگر ترکیب کی جا رہی تو انفرادی بنے گی، اور سب کو پورے درجے کو کہا جا رہا ہے تو وہ اجتماعی بنے گی۔ ایک کو بلا کر الگ سے کہا جا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انفرادی کوشش کے زمرے میں وہ ترکیب ہوگی۔ 2-4 طالبات ہیں پھر بھی انفرادی کوشش کے زمرے میں ہی وہ آئے گی۔ میرا سوال ہے کہ اگر ہم واٹس ایپ پر قرآن کا تلفظ سکھانا چاہتے ہیں تب بھی وائس میسج کی اجازت نہیں ہوگی؟ وہ کال کر کے ترکیب بنا لی جائے نا، تو یہ انسب ہے۔ دیکھیں وہ حیا جتنی زیادہ ہو بہتر ہی ہے نا، خیر ہی لائے گی نا۔ تو یہی حیا کا تقاضا ہے کہ یہ ترکیب کی جائے۔ اور ہم ہیں دعوت اسلامی والے، ہم ہیں عطار والے، ہم ہیں پیر و مرشد والے، ہم ہیں امیر اہل سنت والے، ہم ہیں امیر اہل سنت کی سوچ پر چلنے والے، ہم ہیں امیر اہل سنت کی سوچ کو اپنانے والے، ہم ہیں امیر اہل سنت کی سوچ کو پھیلانے والے، ٹھیک ہے؟ تو امیر اہل سنت کی جو سوچ ہے، خلاص بولی مرشد والی بول۔ ہم اپنے عقل کے گھوڑے جو نا باندھ کر رکھیں، ان کو نہ دوڑائیں ورنہ ٹھوکریں کھائیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہی درخواست ہے کہ وائس میسیج سے اسلامی بہنیں بچیں۔ سرگودا کابینہ سے سوال ہے، رابطے کی مضبوطی کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں، اسلامی بہنیں رابطے میں نہیں آتی۔ جنہیں رابطے میں لینا ہے ان کو آنا چاہیے، اور جو ان کو رابطے میں لینا ہے ان کو رابطہ کرنا چاہیے۔ دونوں ترکیبیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو اب ایک جدت ہے، جدید انداز ہے، واٹس ایپ گروپ بنا لیں اور اس میں امیر اہل سنت کے کلپس وغیرہ آتے ہیں، وہ بھی فارورڈ کیے جا سکتے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف سے آتے ہیں وہ بھی، اور آپ اپنے تنظیمی رابطے بھی اس میں رکھیں۔ ضرورتاً واٹس ایپ کال بھی کریں، اہم مدنی پھول اس کی پکچر بنا کر بھی سینڈ کی جا سکتی ہے کسی بک سے، کسی اس سے، تو رابطے میں رہیں۔ فوتگی ہو جائے تو تعزیت اور اصال ثواب کا سلسلہ کیا جائے، بیماری ہو تو اس پر عیادت کی ترکیب بنائی جائے، یعنی کام آئیں اس کے، اور اس سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ مدنی عطیات کے تعلق سے بھی رابطے میں رہیں، مدنی عطیات لینے کے تعلق سے بھی رابطے میں رہیں، دینے کے تعلق سے بھی رابطے میں رہیں، اوروں سے لینے کا ذہن بنانے کے تعلق سے بھی رابطے میں رہنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کو گھر میں مسائل ہوں اور وہ تنظیمی کام نہیں کر سکتی تو کیا ذمہ داران ان سے سختی کر سکتی ہیں؟ اتنی انفرادی کوشش کرنا کیسا دوسری اسلامی بہنیں بیزار ہو جائیں؟ اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں بھی آئی ہیں۔ دیکھیں انفرادی کوشش تو کرنی ہے اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے یا بھگانے کے لیے۔ بھگانے کی انفرادی کوشش تھوڑی دی گئی ہے، لانے کی انفرادی کوشش دی گئی ہے نا۔ انفرادی کوشش رکھی اس لیے گئی ہے کہ اسلامی بہنوں کو بعمل
بنایا جائے، کنیز فاطمہ بنایا جائے، امہات المؤمنین کی خادمہ بنایا جائے، ان کو نیک بی بی بنایا جائے، اللہ کی نیک بندی بنایا جائے، اللہ رسول سے ملایا جائے، فرائض اور واجبات اور سنتوں کی پابند بنایا جائے۔ اس لیے انفرادی کوشش تھوڑی کرنی ہے بھاگ جائے، رابطے میں نہ آئے، اکتا جائے، ملاقات ہی نہ کرے، مدنی ماحول سے بدزن ہو جائے۔ تو ہمارا یہ انداز جو اکتاہٹ کا باعث بنے، دوری کا سبب بنے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اب اس پہ غور کریں کہ وہ کیا انداز ہیں جس سے کوئی دوسرا اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے، بوریت کا شکار ہوتا ہے۔ کثرت سے رابطہ کرنا بہت زیادہ تو آدمی تنگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ بچھڑا جو ہے وہ گائے کے تھن کی طرف بار بار جاتا ہے تو گائے بھی اس کو سینگ دکھاتی ہے، تو تھوڑا سا وہ ایک وقفے کے ساتھ رابطہ، ملاقات ایک مناسب وقفے کے ساتھ، تشنگی باقی رہے کہ کاش باجی آپ اور بھی بات کرتی، باجی آپ اور بھی سمجھاتی، یہ ذہن رہے، یہ نہیں کہ وہ اکتا جائے۔ زیادہ لمبی کرنا، بہت لمبی باتیں، لمبی نصیحتیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر اس کو کوئی کام، کسی کام کی ترغیب دلائی گئی اور اس نے نہیں کیا، کوئی وجہ بھی ہو گئی، چلیں سستی ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں کیا، اس پر اس کو سخت الفاظ کہنا کہ آپ اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتی، فائدہ کیا ہے آپ کا دعوت اسلامی میں آنے کا، آپ نے ابھی تک رسید بک ہی نہیں لی چندے کی، مدنی عطیات کیسے کریں گی، آپ کا تو ذیلی حلقہ سب سے پیچھے رہ جائے گا۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ نرمی 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 اور بس نرمی ہے فلاح و کامرانی، نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، کھانے کو کچھ ہے، عرض کیا جاتا ہے حضور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا چلو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی آسانی اور نرمی والا ماحول ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر پر، کیوں نہیں ہے، یہ گھر ہے کیا ہے، نہیں، نرمی، شفقت کہ اچھا کھانے کو کچھ نہیں ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بار ارشاد فرمایا کہ کھانے کو ہے کچھ، تو کہا حضور روٹی ہے اور سرکہ ہے، تو آپ اسی سے کھانا تناول فرما لیتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں، سرکہ بہترین سالن ہے۔ تو کتنی آسانی کہ کھانے کچھ نہیں، سرکہ یہ کہ وہ بھی کوئی چیز ہے۔ جیسے بعض اسلامی بھائیوں کی بھی عادت ہوگی، اسلامی بہنوں کی، بالخصوص بچوں اور بچیوں کی، کہ ہم نے یہ نہیں کھانا، یہ کیا پکا لیا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت دیکھیے، شان و عظمت دیکھیے، سبحان اللہ۔ خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، فرش والے، اے میرے آقا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ فرش والے، ان کو کیا پتا کہ محبوب آپ کی شان و شوکت کیا ہے۔ آپ کا جھنڈا تو عرش پر بھی لہرا رہا ہے، سبحان اللہ۔ مگر آج سے ان کی ساری کیسے دیکھیے، نرمی کیسی ہے، سبحان اللہ۔ خوش طبعی کا ماحول بناتے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کاشان اقدس میں آپ بڑی نرمی فرماتے تھے، امہات المؤمنین پر، صحابہ پر نرمی فرماتے تھے۔ کسی شخص نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی فرمائی۔ کسی نے بچہ گود میں دیا، اس نے پیشاب کر دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی فرمائی، اور بچے کو ڈانٹا نہیں، ان کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ روکنے سے بھی منع کیا کہ بچہ پیشاب روک لے گا اور اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ اکبر، غور تو کیجیے۔ تو بہرحال
انفرادی کوشش کے اندر نرمی 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 ہی ہونی چاہیے، شفقت 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 ہی ہونی چاہیے، مہربانی 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 ہی ہونی چاہیے، بار بار رابطہ نہ کیا جائے، ایک مناسب وقفے کے ساتھ کیا جائے، اور لمبی نہ کی جائے، اگر اس نے کام نہیں کیا تو ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے۔ اگر کوئی اسلامی بہن اپنے شوہر پر انفرادی کوشش کرے اور شوہر یہ سمجھے کہ میں حاکم ہوں اور مرد کو سمجھانا یہ عورت کا کام نہیں ہے، تو ایسے مرد کو کیسے سمجھائیں؟ اور بات یہ ہے کہ وہ آج ہی سب کچھ کر دینا ہے، یہ نہیں، آہستہ 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 سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ایک حکمت عملی سے، تدبیر سے ترکیب کی جائے۔ دیکھیں مثال تو پیش کی گئی نا کہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انفرادی کوشش کر کے انہیں بارگاہ رسالت میں حاضر کروا دیا اور قبول اسلام کا انہوں نے شرف حاصل کیا۔ تو انفرادی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اندر ایسی اسلامی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے منصوب کو اختاری بنایا ہے، ماشاءاللہ داڑیاں رکھوائی ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کروایا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہر ایک شخص کا موڈ، نفسیات، طبیعت، موقع محل دیکھ کر اگر بالفرض کہیں ایسی صورت ہے تو ٹھیک ہے، حکمت عملی کے ساتھ، جلدی نہ کریں۔ ایک مدنی انقلاب کے اندر سلسلہ آیا تھا، مدنی ماحول سے پہلے وہ شخص ڈکیتیاں کرتا تھا اور غنڈہ گینگ کے ساتھ تھا اور فائرنگ اور یہ، تو بچوں کی امی کیا کرتی تھی، وہ مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی اور دعا کرتی تھی، تو دعا کرتی رہی، الحمدللہ آخر کار وہ مدنی ماحول میں آ گیا۔ تو دعا بھی ایک ذریعہ ہے نا، جب ہماری زبان اثر نہیں کر رہی تو دلوں کو پھیرنے والے کی طرف توجہ کریں، وہ ہمارا دل بھی پھیر دے، ہماری زبان میں اثر بھی پیدا فرما دے، اور جس پر ہم انفرادی کوشش کر رہے ہیں اللہ چاہے گا تو اس کا دل بھی بدل جائے گا۔ تو دعا بھی کریں، اور اس کے اندر گھر کے افراد پر انفرادی کوشش کرنے میں بہت مؤثر جو چیز ہے، دیکھیں کردار و گفتار، گھر میں باعمل ہونا، گھر کے کام کاج کرنا، گھر کے جو افراد ہیں محارم کا ہی کہا جائے گا، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور گھر کے کام کاج بھی ہو رہے ہیں، جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا، دھونا، برتن سنبھالنا وغیرہ، یہ سارے کام ہو رہے ہیں وقت پر، تو پھر انفرادی کوشش میں اثر اللہ چاہے گا تو زیادہ ہو جائے گا۔ پردے سے متعلق اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کے سلسلے میں کچھ رہنمائی فرما دیجئے، کیسے انہیں قائل کیا جائے؟ لیکن پردے کی بھی انفرادی کوشش ہونی چاہیے، مگر اس سے پہلے نماز بھی تو ہے نا، نماز کی ترغیب دلائیں۔ تو پہلی ملاقات میں تو صرف اچھے اخلاق، اپنائیت، دیکھیں پہلے تعلق قائم کیا جائے پھر اپنی بات منوائی جائے، اور ایک اچھا تعلق قائم کرنے کے لیے نرمی، ملنساری، یہ چیزیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں نا۔ تو پہلی ملاقات میں کچھ بھی نہ کیا جائے، اس کو عار نہ دلائی جائے، چاہے وہ کیسا ہی لباس پہن کر آئے۔ کیا میسیج یا واٹس ایپ کے ذریعے مدنی مذاکرے یا مدنی چینل کی دعوت دینا بھی انفرادی کوشش میں آئے گا؟ جی بالکل انفرادی کوشش میں شامل ہے یہ بھی ہے۔ اگر کوئی واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی رابطے میں نہ آئے، جنہوں نے رابطے کا مسئلہ بیان کیا تھا، تو اگر وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی صورت نہیں بنتی تو اب کیا کریں؟ کال کی جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اللہ توفیق دے حالات ایسے ہوں تو ملاقات کے لیے چلی جائیں، نیکی کی دعوت، علاقہ دورہ کی ترکیب ہو جائے، اجتماع میں ملاقات ہو جائے، یہ بھی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ کراچی کلفٹن سے سوال ہے، اگر نیکی کی دعوت کے لیے پیرنٹس اجازت نہ دیں تو ان کا ذہن کیسے بنایا جائے؟ لیکن ذہن بنانے کے لیے کردار و گفتار، باعمل، ہم اپنے گھر میں باعمل رہیں، شریعت و سنت کے پابند رہیں، تو گھر میں مدنی ماحول بنانا آسان ہو جائے گا۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات زبان نہیں، ایک ہے زبان کی نیکی کی دعوت، اور ایک ہے اشکوں کی زبان، آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ،
تو پھر بات بن جائے. کبھی ہم گھر والوں کی اصلاح کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے نا, رقت کے ساتھ, سوز کے ساتھ, تنہائی میں بھی کریں, تنہائی میں بلکہ انسب ہے, دعا کریں, انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی ترکیب بن جائے گی. گھر کے کام کاج کرنا, ان کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں اس پر صبر کرنا. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا, ٹھیک ہے. اب 13 سال جو مکی دور ہے, 13 سال کا جو مکی دور ہے, یہ آزمائشوں اور تکلیفوں سے پر ہے. اس کا مطالعہ کریں, سیرت مصطفیٰ, سیرت رسول عربی, آسان کتابیں ہیں, اس سے پڑھیں تو کتنی تکلیفوں والے معاملات گزرے. خاندان کی طرف سے ابو لہب چچا تھا اور پتھر مارتا تھا اور آوازیں کستا تھا, دیکھیں گھر کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے نا. اور پڑوسی وہ در اقدس پر کوڑا ڈال دیتے تھے, اور بھی کیا کیا تکلیفیں ہوئیں. بڈھا پجاری رسالہ پڑھیں, بھیانک اونٹ یہ رسالہ پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیکی کی دعوت دینے میں تکلیفیں, آزمائشیں آتی ہیں. صحابیات نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, صحابیات کی نیکی کی دعوت وغیرہ, اس ٹاپک پر کتنے رسالے ہیں, کتب وغیرہ ہیں, آپ پڑھیں. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ اکبر, فرعون کی زوجیت میں وہ بدبخت انسان جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی, اس کی زوجیت میں رہ کر آپ نے شریعت پر عمل کیا اور اللہ کی پاکیزہ بندی بنی. اللہ تعالیٰ نے خیر کے ساتھ ان کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا. اور غور کرتی جائیں, حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی تکلیفوں بھری زندگی گزاری. فیضان مریم رسالہ مطالعہ کیجئے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی فیضان آسیہ رسالہ جاری ہوا ہے, اس کا مطالعہ کیجئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات دینی جو ہیں اس کا مطالعہ کیجئے, ان کے متعلق بھی رسالہ ہے. فیضان امہات المؤمنین رسالہ پڑھیے, شان خاتون جنت کتاب پڑھیے, تو انشاءاللہ الرحمن اس سے ذہن بنے گا کہ گھر میں ماحول کیسے بنانا ہوتا ہے, معاشرے میں ماحول کیسے بنانا ہوتا ہے, کیسے اپنی اصلاح کرنی ہے, اور کس طرح دیگر لوگوں کی اصلاح کی تراکیب کرنی ہے. اللہ کی نیک بیبیوں کے حالات زندگی پڑھیں, انشاءاللہ عنقریب فیضان رابعہ بصریہ یہ کتاب بھی شائع ہوگی. ازواج انبیاء کے واقعات یہ کتاب بھی انشاءاللہ الرحمن شائع ہوگی. اس کی پی ڈی ایف وغیرہ آپس میں شیئر کریں تو انشاءاللہ یہ صبر کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ الرحمن. اگر کوئی اسلامی بہن پہلے بڑی سطح پر ہوں پھر انہیں چھوٹی سطح پر لے آئیں تو اس سے دل بھی دکھتا ہے, کافی آزمائش ہوتی ہے. واقعی امتحان تو ہے, لیکن ہاں یہی امتحان ہے. تو کیا ہم بڑا بننے کے لیے دعوت اسلامی میں آئے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے. بڑی ذمہ داری بے شک سعادت ہے کہ زیادہ ثواب ہے. اچھا بڑی ذمہ داری ہے مگر اخلاق بڑا نہیں ہے, مطالعہ بڑا نہیں ہے, علم بڑا نہیں ہے, عمل بڑا نہیں ہے, جذبہ بڑا نہیں ہے, ٹائم بڑا نہیں ہے, شوق بڑا نہیں ہے, رابطہ بڑا نہیں ہے, شفقت بڑی نہیں ہے, تو پھر ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں دوسری ذمہ داری پر لے آتے ہیں کہ بھی آپ دعوت اسلامی والے ہیں, ہم حسن ظن رکھتے ہیں, آپ مخلص ہیں, آپ بہت اہلیت رکھتے ہیں مگر ٹائم ہی نہیں دیتے. اچھا پھر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں کہ اگر نابینا کو نابینا کہیں نا تو وہ ناراض ہوتا ہے, کانے کو کانا کہیں تو ناراض ہوتا ہے, لنگڑے کو لنگڑا کہیں تو ناراض ہوتا ہے, حالانکہ لنگڑا ہے, حالانکہ نابینا ہے. موٹے کو موٹا کہیں تو ناراض ہوتا ہے, لمبو کو لمبا کہیں تو ناراض ہوتا ہے, ٹھنگنے کو ٹھنگو کہیں تو ناراض ہوتا ہے. تو اسی طرح بعض کمزوریاں ہم میں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے نگران ہمیں وہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس کو کیا کہ ناراض ہو جائیں گے. تو پھر بسا اوقات دینی کاموں کی بہتری کے لیے ہماری ذمہ داریاں تبدیل کی جاتی ہیں. تو بہرحال ہمیں
اللہ کی رضا پر نظر رکھنی چاہیے. دل تو واقعی دکھتا ہے، مگر اس اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے لگے رہیں، ورنہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں ہم، شیطان ہم سے کھیل نہ جائے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال پیش کروں گا. ان کو کہا جاتا ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اور بڑی بڑی اسلام کی فتوحات ان کے دست مبارک سے ہوئی. بڑا ایک لمبا عرصہ رہا، کفار کو تہس نہس کر دیا. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر آپ نے ان کو بلایا، معزول کر دیا، آپ عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی مثال ہے. سپاہ سالار لشکر، پوری دنیا پر دبدبا، کفار لرز جاتے تھے ان کا نام سن کر، بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھوڑ جاتے تھے. لیکن جب انہیں معزول کر کے، کوئی بھی حکمت ہوگی، کوئی بھی وجہ ہوگی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم اس میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کیا معاملے تھے. لیکن مثال ہے ہمارے لیے کہ سپاہ سالار تھے، عام سپاہی بنا دیا گیا تو عام سپاہی بن کے لڑے. وہ تو یہ امتحان ہے کہ بڑی ذمہ داری ہے، اور وہاں سے ہمیں ہمارے نگران کسی ذمہ داری پر ڈی گریڈ کر دیں ظاہراً. اچھا، یہ بھی میں عرض کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا بڑی ذمہ داری شرط ہے. کیا چھوٹی ذمہ داری والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بڑی ذمہ داری والا مقبول بھی زیادہ ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو ایک تنظیمی ترکیب ہے. بڑے ذمہ داری کی خواہش رکھنا اچھی نیت کے ساتھ غلط نہیں ہے کہ میرا ثواب زیادہ ہو، لیکن وہ اپنے کام بھی تو ایسے ہونا. ایک بات، اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی نگران سے ماتحت بنا دیا تو کیا ہمیشہ کے لیے بنا دیا؟ ایسا نہیں ہے. اگر اچھی کارکردگی رہی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے بھی بڑی ذمہ داری دے دی جائے، لیکن ذمہ داری کے لیے نہیں. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. میں اپنے نام کے لیے تھوڑی کام کروں گا. بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں وہ کتنی پیاری بات کہی اعلیٰ حضرت نے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. کام کے لیے، رضائے رب الانام کے لیے، رضائے شاہ خیر الانام کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے، تو دل بڑا رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت دے. تیرے صدقے میں مجھے ایک بوند بہت ہے، جس دن اوروں کو ملے جام چھلکتا تیرا. ہم دعوت اسلامی میں ہیں نا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ذمہ داری نگرانی کوئی بھی نہ ملے، ہم دعوت اسلامی والے رہ کر ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، ہم نے بہت بڑی منزل پالی. ٹھیک ہے، تو ذمہ داریاں بڑی ہوں چھوٹی ہوں، ساری اگر اچھی نیتوں کے ساتھ نبھائیں، اللہ چاہے گا تو جنت عطا ہو جائے گی. تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے. اللہ پاک کرم فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے. ایسا بہت بار دیکھا گیا کہ جو انتظامی امور کی مجلس ہے، اپنے کام نکلوانے کے لیے سختی کرتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، اہداف زیادہ ہوتے ہیں، پھر کافی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ انتظامی امور کو سمجھانے کے حوالے سے عرض کر رہی ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ اپنے اجیروں کے ساتھ نرمی برتیں. اس معاملے میں نرمی نہیں کی جاتی، بہت آزمائش ہوتی ہے. نرمی نہیں کی جاتی تو نرمی کرنی چاہیے، اور نرمی ہے مگر ہم نرمی فیل نہیں کر رہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سمجھانے والے کو گرمی نہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر وہ گرمی اختیار کرے تو جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صبر کرنا چاہیے.
کوئی شخص بات کرتا ہے اس کے بات کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ درست نہیں ہے مگر بات درست ہے، ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے نا، اس کا رویہ درست ہونا چاہیے، اس کا انداز درست ہونا چاہیے، مگر یہ اس کی ذمہ داری ہے نا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم برداشت کریں، ہم کیا کریں؟ صبر کریں۔ صبر کے فضائل قرآن پاک میں اللہ پاک نے کم و بیش 70 مقامات پر فرمائے ہیں، 70 ٹائمز صبر کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اور دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے میں اور دوں گا۔ اور ایک صورت یہ کہ مصیبت آئے، آفت آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، تنگ دستی آئے اور ہم صبر کریں، یہ بھی ایک مصیبت ہے، سختی ہونا کسی کی طرف سے۔ تو اب کیا کریں؟ اب صبر کریں۔ تو صبر کرنے والے کو کیا کہا گیا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ افضل صورت کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ افضل یہ ہے مصیبت پر صبر کرنا، نعمت پر شکر کرنا بہت افضل ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل ہے کہ مصیبت آئے اور اس پر صبر کیا جائے۔ دارالسنہ للبنات سے سوال ہے، دارالسنہ للبنات کے تحت کورس کرنے والی اسلامی بہنوں کو کس طرح منسلک رہنے کا ذہن دیا جائے؟ اسلامی بہنیں کورس کر کے چلی جاتی ہیں لیکن مدنی کاموں میں شمولیت اختیار نہیں کرتی اور کبھی ذمہ داران خود بھی رابطہ نہیں فرماتی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے یہ کمزوری ہوتی ہے، دونوں کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ جب وہ کورس کر کے چلی گئیں تو اب جانے والے نہیں آنے والے، مشکل ہے ذرا، تو جانے سے پہلے ہی ذہن سازی کی جائے، رابطہ نمبر لے لیا، پھر رابطے میں رہیں، وقتاً فوقتاً گاہے گاہے ان کو میسیج کرتی رہیں اور ترغیبات دلاتی رہیں، ضرورتاً فون بھی کیا جا سکتا ہے، وہاں کی اسلامی بہنوں کو ان کا رابطہ نمبر دیا جائے اور فون کر کے اور بالمشافہ ملاقات کی صورتیں بھی بنائی جائیں، تو اس سے امید ہے انشاءاللہ وہ رابطے میں رہیں گی اور کسی نہ کسی مدنی کام کی ذمہ داری کے لیے دوران کورس ہی ان کو تیار کر لیا جائے، ان کے لیے دعا بھی کی جائے۔ اللہ چاہے گا تو ان ذرائع سے وہ اسلامی بہن رابطے میں بھی آ جائیں گی، مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گی اور رہیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔